صفحہ نمبر 6 آیت نمبر ہے 17۔ آیت نمبر ہے 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ أفمن كان على بينة من ربه، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر قائم اور کھڑا ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے ایک شاہد بھی موجود ہو، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہو جو امام تھی اور رحمت تھی، أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ بینہ افمن کان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ایمان والے ہیں۔ اس آیت میں اصل میں بہت سارے الفاظ محذوف اور چھپے ہوئے ہیں، اس لیے مفسرین کو اس آیت کی تشریح میں بہت محنت کرنی پڑی۔ میں جو راجے تفسیر ہے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ احتمالات یہاں بہت ہیں، 8-10 احتمالات مفسر نے ذکر کی ہیں۔ بینہ سے یہ مراد ہو سکتا ہے، شاہد سے یہ مراد ہو سکتا ہے، افمن کانا سے یہ مراد ہو سکتا ہے۔ میں بس ایک ہی احتمال پر بات کرنا چاہتا ہوں جو آسان ہے اور ہر کسی کے لیے سمجھنا اس کے لیے ممکن ہے۔ افمن کانا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ایمان والے۔ بینہ سے مراد فطرت ہے اور شاہد سے مراد قرآن کریم ہے، اور کتاب موسیٰ سے مراد تورات ہے۔ اب میں ترجمہ یوں کروں گا، بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، یہ ہوگا ترجمہ افمن کانا کا، علی بینۃ، جب وہ صحیح فطرت پر ہیں، فطرت سلیمہ پر ہیں، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے ملنے والے قرآن کو بھی پڑھتے ہیں۔ دو باتیں ہوگی۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، اور ان کی تائید کے لیے اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات بھی ہے جو 100% قرآن کی تائید میں ہے، قرآن اس کی تائید میں ہے۔ موسیٰ کی کتاب امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آیت کا مطلب کیا بنا؟ آیت کا مطلب یہ بنا کہ ایک تو اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو صحیح فطرت عطا کی ہے، فطرت سلیمہ عطا کی ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد کے حالات اس کو یہودی، مجوسی، نصرانی بناتے ہیں، اور اوپر سے جب قرآن کریم اترا تو قرآن کریم بھی ایمان والوں کی فطرت کے مطابق ہے۔ بھائی قرآن کریم ہمیں کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو ہماری فطرت کے خلاف ہو؟ کیوں بھائی، ذرا توجہ کیجئے۔ آج تک ہم نے قرآن کی کوئی ایسی آیات سنی ہیں جن کے بارے میں انسان کہ یار یہ تو فطرت سے بہت دور ہے؟ نہیں۔
اللہ نے فطرت انسان کی پاکیزہ بنائی ہے۔ میں نے چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری فطرت میں ہے اللہ کو پکارنا۔ انسان جب پریشانی میں آتا ہے اپنے علاوہ کسی غیبی طاقت کو پکارتا ہے، کافر بھی پکارتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ جیسے پیاس لگے نا تو انسان کی توجہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہے، حتیٰ کہ جو نزاع کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ بھی پانی مانگ لیتا ہے کہ مجھے کیا دو، پانی دو۔ بھوک پر اس کی فطرت ہے کہ کس کی طرف توجہ جاتی ہے، کھانے کی طرف۔ اب فطری طور پر ماں سے لگاؤ ہوتا ہے، انسان جب تکلیف میں آتا ہے تو کبھی نہ کبھی تکلیف میں ماں کو بھی کیا کرتا ہے، کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ چونکہ ماں کو پکارنا انسان کی کیا ہے، فطرت۔ بالکل یہی بات کہ پریشانی میں اپنے علاوہ کسی غیبی طاقت کو پکارنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ وہ غیبی طاقت کس کو پکارے؟ جو بندہ نبی کی تعلیمات تک پہنچ جاتا ہے، نبی کے ہاتھ پر نبی کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غیبی طاقت کون سی ہے۔ جو نبی کی تعلیمات تک نہیں پہنچے وہ ادھر ادھر بھٹکے رہتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے اس کو پاکیزہ فطرت، اس کی فطرت کو صرف چنگاری چاہیے۔ اس کی فطرت کو کیا چاہیے؟ تھوڑی سی ایک چنگاری چاہیے، فوراً اس کی فطرت اٹھتی ہے، اللہ کی طرف بھاگتی ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور اوپر سے جب قرآن کریم، اسی لیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، وہ یورپ کے بت خانے، وہ یورپ کے شراب خانے، وہ ان کے گرجا گھر، ایسے ایسے لوگ، ابھی دو بندوں کا چرچا اس وقت یورپ کے میڈیا پر بہت زیادہ ہے۔ ایک کا تذکرہ میں اس کے ذرا تفصیلی وہ ابھی اکٹھی کر رہا ہوں، وہ میں 2-4 دن کے بعد عرض کروں گا۔ اب ایسی ایسی جگہ لوگ پیدا ہوئے، خدا کا لینا دینا ہی نہیں، ان کی فطرت کو جاتے جاتے کہیں سے چنگاری ملی، بس وہ بھڑک اٹھے۔ جیسے پٹرول ہے، اس کی فطرت کیا ہے؟ قوت اور آتش کو قبول کرنا ہے۔ کہیں سے بھی اس کو آگ کا اشارہ مل جائے تو بھائی پٹرول فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے کہ نہیں؟ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ تو اس آیت میں یہی فطرت کا بیان کیا۔ ہم نے انسانوں کو ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ان کی فطرت سلیمہ اللہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اوپر سے جب یہ قرآن اگر ان کے سامنے آ گیا تو اللہ نے ان کی فطرت کو اور چمکا دیا۔ اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک صدیوں سے انسان کی فطرت کی آواز یہی ہے۔ اس پر میں آپ کو ذرا ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ برطانیہ کے ایک نوجوان ہے جو ابھی تقریباً 15-16 دن پہلے مسلمان ہوئے، اور اس وقت شاید کچھ زیادہ دن ہو گئے، اس وقت یورپ کے میڈیا پر ان کا بڑا چرچا ہے۔ ان کے ادارے جو اسلامی چینل ہے وہ بھی ان کے پروگرام نشر کر رہے، غیر مسلم بھی، چونکہ جب کوئی مشہور آدمی اسلام کی طرف آتا ہے تو بھائی پھر کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے پھر بڑا تہلکہ مچتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ابھی ایک صاحب ہیں، انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا۔ اس وقت میں نے عرض کیا کہ یہ برطانیہ کے میڈیا پر بہت زیر بحث ہیں، ذرا 2-4 باتیں میں ان کی آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ یہ اسلام کیسے لائے، تو پھر میں اس آیت پر آؤں گا۔ اتفاق سے کہ اس آیت اور یہ جو وقوع ہے آپ دیکھیں کیا ایک ہی بات، ذرائع ابلاغ تواتر سے مارکو پیرر اس کا نام ہے، اس کا نام ہے مارکو پیرر وائٹ جونیئر، اور اس کے انٹرویو بہت کیے جا رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں آج اس نے کہا تھا کہ میں 2 ماہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں پڑا رہتا تھا، اور ویسٹ لندن کے پوش ترین علاقے میں پیدا ہوا، کیلیفورنیا کے مشہور ہوٹل میں 3 سال گزارے۔ اس ہوٹل میں جو 3 سال گزارے، اس کا 24 گھنٹے کا جو خرچہ ہے وہ $500 ہے۔ کتنا جی؟ آپ اندازہ لگا لیجئے، اس کے پاس، یہ خود بتا رہا میری دولت کتنی ہے۔ باپ کی دولت کا کوئی حساب ہی نہیں۔ بڑا بھائی برطانیہ میں ایک مشہور ریسٹورنٹ کا وہ سسٹم چلا رہا ہے جو برطانیہ کا سب سے بڑا سسٹم ہے، بڑا بھائی۔ بہن کا آکسفورڈ میں اپنا بڑا ریسٹورنٹ ہے، اور سب بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔
لیکن ایک میں نکما نشے کی لت میں مبتلا پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتا تھا۔ اب سننا اگلی بات، میں نے ایک مرتبہ صرف 1 گرام کوکنگ کے لیے 73 لاکھ روپے کی اپنی گھڑی بیچ دی۔ صرف اتنے سے 1 گرام کتنا ہوتا ہے جی؟ اور اس کو پتہ نہیں ہم ہاتھ میں بھی اشارہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تولہ جو ہوتا ہے تقریباً 12.25 گرام کا ہوتا ہے تولہ، تو آپ 1 گرام لگا لیجئے کتنا ہوگا۔ میں نے 83 لاکھ کی اپنی گھڑی بیچ دی، اور وہ گھڑی بھی میں نے صرف 10 پاؤنڈ میں بیچی۔ 3 سال تک ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی کی تلاش میں اسپینش میں کے جزیرے میں مقیم رہا۔ یہ جزیرہ دنیا بھر کی عیاشیوں کا پسندیدہ مقام ہے۔ اس جزیرے میں وقت گزارنے کے لیے آدمی کو یومیہ $1000 چاہیے۔ یہ کتنے سال رہا؟ 3 سال تک۔ میں نے ہر قسم کی عیاشی کی، میں بالکل آؤٹ آف کنٹرول تھا۔ اس عمر میں شاید ہی کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو جتنا میرے پاس تھا۔ والد نے $10 لاکھ سے زائد رقم خرچ کر کے میرے علاج، معالجہ اور مجھے بحال کرنے کی کوشش کی۔ بھائی کتنے پیسے؟ $10 لاکھ۔ مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اللہ کا کرم ہوا۔ یہ خود اس نے جو پرسوں میرے پاس اس کا وہ انگلش ہے نیچے طرز، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اسلام نے مجھے بچا لیا۔ اسلام نے مجھے کیا کر لیا؟ اب آئیے جو میں کہہ رہا ہوں نا، افمن کان علی بینۃ، ہم نے ایک پاکیزہ فطرت بنائی ہے، اوپر سے قرآن اتارا ہے۔ اب آئیے اس پاکیزہ فطرت پر۔ دولت کے نشے میں سپر مارکیٹ کے ایک سیکورٹی گارڈ کو میں نے پیٹ ڈالا اور مجھے جیل کی سزا ہو گئی۔ جیل میں پہلی بار میری مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ یورپ کی اسلامی تنظیمیں، تبلیغی جماعت، اس طرح کی جتنی اسلامی تنظیمیں ہیں نا، یہ سب سے زیادہ جیلوں میں کام کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ کہاں کام کرتی ہیں؟ وہ لوگ، میں ایسے ایک نہیں 10 لوگوں سے بالمشافہ ملا ہوں جن کو جیلوں میں انہوں نے 20 سال کام کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں وہاں کی ملحد حکومتیں خود دعوت دیتی ہیں کہ یہ بندے قتل میں 3 مرتبہ ہم نے گرفتار کیے ہیں، ہمارے بڑے بڑے ماہر نفسیات ان کو نہیں سدھار سکے، تمہاری مہربانی۔ کہنے لگا عام جگہ ہمیں تبلیغ کی اجازت نہ بھی دے، ہمارے ترلے کر کے ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کہنے لگا جیل میں ہمیں لے کے جاتے ہیں 10 دن کے لیے، 6 مہینے ہمیں نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں تمہاری ہر سہولت پورا کرتے ہیں، یہ جو درندے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکے، اور ان کو ٹھیک آپ لوگ ہی کرتے ہیں۔ اس لیے یورپ میں سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہدایت ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ جیل سے ملتی ہے۔ کہہ رہا جیل میں پہلی بار میری مسلمانوں سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ وہ 5 وقتہ نماز کے بڑے پابند ہیں۔ ان کے توسط سے قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، ان کے توسط سے قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملا۔ قرآن کریم نے میرے باطن میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ جملہ ہے اس آیت کا، میں جس کے لسان سے افمن کان علی بینۃ، کہ وہ شخص جو فطرت سلیمہ پر قائم ہو۔ یہ کیا ہے؟ وہ بندہ جو نہ پہلے مسلمانوں کو جانتا ہو، نہ قرآن کو جانتا ہو، اچانک قرآن اس کے سامنے آتا ہے، اس کے اندر ایک روحانی آگ اٹھتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انسان فطرت ہی کی طرف بات ہے، فطرت سے ہٹ کر انسان ایسی چیز کی طرف لپکتا نہیں ہے۔ اچھا، قرآن نے میرے باطن میں انقلاب برپا کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اپنے دین کے لیے کھول دیا۔ اب میں نے ہر قسم کے نشے سے توبہ کر لی ہے۔ اسلام کی دولت ملنے پر میں بے حد خوش ہوں۔ اس دین فطرت نے شراب سمیت ہر نشے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ نشہ تباہ کن ہے۔ مجھے تو مارا ہی نشہ نہیں تھا۔ 5 وقتہ نماز اس لعنت سے باز رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میں نے جیل میں دیکھا کہ نوجوان لڑکے بڑے اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں۔
آپس میں دین اور اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، میں ان سے بڑا متاثر ہوا، اسی وجہ سے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، پھر قرآن کریم ہی میری ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے جرائم اور گناہوں سے کنارہ کشی کی قوت سے نوازے۔ بہرحال یہی تبدیلی اسلام کی برکت سے رونما ہوئی، جو دنیا کے بڑے بڑے ماہر میرا علاج نہ کر سکے، یہ علاج میرا قرآن کریم سے ہو گیا۔ یہ علاج میرا کس سے ہو گیا؟ قرآن کریم سے ہو گیا۔ یہ ہے فطرت سلیمہ۔ اب اس آیت پر آئیے، افمن کان علی بینۃ، کیا بھلا وہ شخص جو صحیح فطرت پر ہو اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پڑھ بھی رہا ہو اس شاہد قرآن کو اللہ کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی تائید میں کھڑی ہو، جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہی لوگ پھر اس پر کیا لائیں گے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، پھر جو جماعتیں انکار کریں گی اس قرآن کا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، پس آپ اس سچائی کے بارے میں شک میں نہ پڑیں، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ دین، یہ قرآن بالکل سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ قرآن اس آیت کو بہت کہتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری تربیت اور اصلاح کا کوئی نظام ہمیں نہیں دیا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ کوئی شخص یہ کہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا پھر ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں، یہ بھائی کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری تربیت اور اصلاح کے ساری ضرورتیں پوری کی، اپنے نبیوں کو بھیجا، قرآن کو بھیجا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شرک کریں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم کسی قبر کو سجدہ کریں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے مایوس ہو جائیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم خودکشی کر لیں، یہ ساری باتیں جو بھی کہے گا وہ اپنے اللہ پر کیا کرے گا؟ جھوٹ باندھے گا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے منہ پھیرتے ہیں۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو اشہاد ہیں، یہ جو گواہیاں دینے والے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ باندھ رہے ہیں اپنے اللہ پر۔ لوگوں، جو کچھ تمہیں دنیا کہہ رہی ہے یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور ظالم سے بڑھ کر ظالم پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یہ ظالم کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے۔ اللہ کے راستے سے مراد اسلام ہے۔ بھائی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جو ہر وہ شخص ظالم ہے جو سچائی سے روکے۔ بھائی جو کس سے روکے؟ سچائی سے روکے، حق سے روکے، اسلام سے روکے، نماز سے روکے، دین سے روکے، پاکیزہ اخلاق سے روکے، وہ سارے کیا ہیں؟ وہ ظالم ہیں، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ لوگ بھی بدبخت ہیں جو دین میں ٹیڑھے پن تلاش کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو اس کا اندازہ نہیں، ہمارے پاکستان میں اس وقت جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے بڑے سیکولر بے دین، دن رات ان کا کام جو ہے، دن رات ان کا کام دین میں کیڑے مکوڑے نکالنا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اس لیے مجھے جب بھی کسی جدید ماحول میں جانا پڑتا ہے نا، تو ہوتا کیا ہے، مجھے جب بھی کسی کالج یونیورسٹی میں کبھی بیان کا موقع ملتا ہے، وہاں بیان تو رکھتے ہیں 20 منٹ کا، سوال و جواب ہوتے ہیں 1.5 گھنٹے کے۔ میں ان سے کہتا ہوں بیان تو رکھو صرف 15 منٹ کا، سوال و جواب کتنی دیر کے رکھو؟ وہ 1.5 گھنٹے، بعض دفعہ ایسا بھی ہو 2.5 گھنٹے ہو گئے۔ کیوں؟ ایک تو وہ ہماری نئی نسل سن ان لوگوں کو رہی ہے جو ظالم ہے، جو دین میں ہر وقت کیڑے مکوڑے نکالتے، جو ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ کیڑے مکوڑے نکالتے۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اپنی محنت کا جو مرکز تھا وہ کالج اور یونیورسٹی کو کیوں بنایا تھا؟ اسی وجہ سے بنایا تھا، اور اس وقت بھی لازم ہے علماء پر کہ اپنی محنتوں کا مرکز یہ کالج یونیورسٹیوں کو بنائیں،
چونکہ کالج یونیورسٹی میں بڑی دہریت، دین بیزاری پھیل رہی ہے، اور ان کے سوالات سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو دین کے بارے میں کتنی غلط فہمیاں ہیں، اچھا جب سوالات ہوتے ہیں، چونکہ وہ پڑھا لکھا نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے، وہ بات سمجھتے ہیں، میں بس ان سے شروع میں یہ عرض کرتا ہوں، بھائی مجھے بحث نہیں آتی، اگر آپ میں سے کوئی میرے ساتھ سوال و جواب مجھے ہرانے کے لیے کرنا چاہتا ہے تو میں پہلے ہی دونوں ہاتھ کھڑے ہیں، میں ہار گیا، آپ جیت گئے۔ بحث میں نہیں آنا، سیدھا سوال کرنا ہے، میں سمجھنا سمجھا سکتا ہوں، بحث اور مناظرہ نہیں کر سکتا۔ پھر سوالات شروع، اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے۔ پہلے میں جانا نہیں چاہتا تھا، مجھے ایک دوست ایک جگہ لے گئے، اس نے کہا جی یہاں تو پردہ کا اہتمام ہو نہیں سکتا، میں 1 مہینہ اس پر اٹکا رہا کہ یار، اس نے کہا مجھ صاحب چلو بچیوں کو تھوڑا آگے لڑکے ہوں گے، اس نے پھر ایک لفظ کہا، اس نے کہا جناب اگر آپ لوگ نہیں نہ جاؤ گے پھر یہ نسلیں کافر ہوں گی، اس کے جواب بھی آپ لوگ ہو۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا تو سوالوں کے جوابات میں مجھے 2 گھنٹے لگ گئے، پھر مجھے احساس ہوا کہ یہاں آنا ہم پر فرض ہے، یہاں آنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ان کے قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اندازہ ہوا کہ ان کے ذہنوں کو کتنا آلودہ کر دیا گیا ہے۔ تو جب میں ان کو عرض کرتا بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں قرآن نے اس طرح نہیں کہا، حدیث میں یہ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ اس پر حد درجہ حیران کہ اچھا تو ہمارے یہاں بھی اس لیے قرآن مجھے یہ باتیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اسلام سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہر وقت اسلام میں کیڑے مکوڑے نکالنے کی کیا کرتے ہیں؟ اب یہ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ہو رہی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ بھائی آخرت کا کیا کرتے ہیں؟ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ دہریے بے دین کان کھول کر سن لے، مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کو زمین میں عاجز ہے۔ اگر عاجز کریں گے جناب، اسی طرح پھر نشے 5 سٹار ہوٹلوں میں زندگیاں گزار کے ہوٹل میں ہم جیل میں جائیں گے، اور جیل میں ہم کیا کر دیں گے؟ قرآن ابھی بھائی آپ نے سنا کہ نہیں؟ اب یہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر کوئی خفیہ تدبیریں کرنے والا۔ اور غلام جیلانی برق کتاب لکھی 2 اسلام، کتاب کیا لکھی؟ 2 اسلام، اور اسلام کا ایسا حلیہ بگاڑا، اسلام کے خلاف کتاب لکھی، اور اس نے جدید یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کو بڑا متاثر کیا۔ اللہ نے پھر دیکھا، اللہ نے پھر اپنی قدرت دکھائی، علماء نے جب سنجیدگی سے اس کی کتاب کے جواب لکھے، اس نے کتاب لکھی 2 اسلام، اس نے پورے اسلام کو متضاد بنا دیا۔ 2 قرآن کتاب ہے اس کی، دوسری آئی، پہلے آئی 2 اسلام، پھر آئی کون سی؟ 2 قرآن۔ اس نے کہا یہ کیا؟ قرآن ادھر کچھ کہتا ہے، ادھر کچھ کہتا ہے، ادھر یہ کرتا ہے، ادھر یہ کرتا ہے، جس طرح خان صاحب کی سناتے ہیں نا لوگ، ایک بات ادھر کی تو ایک ادھر کی، اس نے قرآن کو بھی اسی پہ لایا۔ اللہ نے پھر اسی غلام جیلانی کو ہدایت دی، یہ پلٹا پھر، اور اس نے پھر اسلام پر پھر اپنی دونوں کتابوں سے رجوع کیا، اپنی دونوں کتابوں سے کیا کیا؟ رجوع کیا، اور اس نے پھر 2-3 بڑی عظیم کتابیں لکھی، خود پھر اس نے علماء نے جو اس کے جوابات دیے، پھر اہل علم سے یہ ملا، اللہ نے ہدایت مقدر کی تھی، اس نے پھر اپنے گھڑے ہوئے اعتراضوں کے جواب خود لکھے۔ یہ ہے واللہ خیر الماکرین، کہ اس کی خفیہ تدبیر کدھر سے بھی نکل سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کی مدد کر نہیں سکتا۔ یضاعف لهم العذاب، ہاں قیامت میں ان کو ڈبل عذاب ہوگا، خود بھی گمراہ ہونے کا، دوسروں کو۔ ما كانوا يستطيعون السمع، یہ بھی سلسلہ کلام چل رہا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اسی آیت سے کل دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ